عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین، کوڈینار سٹی میں کیا ہوا، کس طرح مسلم نوجوانوں نے ساتھ دیا، وہ ایک تصویر آئی ہے۔ میں آپ کو 3 چوروں کی بات کروں گا جو ریمڈیسیور کو چرا کر کے 70,000 روپے میں بیچ رہے تھے، ایک انجیکشن کو۔ ان کی تصاویر بھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو مصر کے جلاد کی تصویر دکھاؤں گا جس کا انتقال ہوا۔ بنگلہ دیش نے پروازوں کے بعد سرحد بھی بند کر لی ہے۔ سردار پٹیل کے نام سے 500 بیڈ کووڈ سینٹر تو شروع ہوا، لیکن کیا شرط ہے وہ بتاؤں گا۔ وہیں پر شمشان گھاٹ سے متصل شہید بھگت سنگھ کیمپ کے لوگ دھویں اور بدبو میں رہنے پر مجبور ہے، خبر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کورونا کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا ہے کورٹ نے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ بھی بتاؤں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لے۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کی امانتیں کہاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ آ گئی آپ کی تازہ تصویریں، اطمینان کے لیے دیکھ لیں۔ پہاڑی سطحوں پر بڑے پیمانے پر ہمارا کام چل رہا ہے اس وقت۔ جموں کے اور کشمیر کی گھاٹیوں میں، پہاڑی علاقوں میں، جہاں بڑا مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں یا پہنچتے ہی نہیں، یا شاید ہی کوئی تنظیم ابھی تک وہاں پہنچ کر کے اس طرح کی کوئی خدمت انجام دی ہو۔ لیکن اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کچھ کام لے رہا ہے، بہت سارے لوگوں تک جو ہے راشن پہنچ رہا ہے جو واقعی میں بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، مفلس ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کی امانت صحیح جگہ پر پہنچائی جائے۔ آپ کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگائے گا۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کو دعا بھی سناتا ہوں جو آپ کے لیے کیس ہو رہی ہیں۔ آپ ان مناظر کو دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو امانتیں ہیں وہ کس طرح پہنچ رہی ہیں ضرورت مندوں تک، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم کو کس طرح جو ہے مشکلیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ لیکن میں تمام ٹیم کو جو اس میں میدانی سطح پہ کام کر رہے ہیں، تمام لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے مظلوموں، بے قصوں، ان لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا ضرور بضرور۔ اور جو لوگ اس میں ہمیں تعاون کر رہے ہیں، سیدھی بات کے ناظرین بالخصوص کونے کونے میں بیٹھ کر کے، ملک کے نہ جانے کس علاقے میں بیٹھے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کے لیے اپنے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے بغیر جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر، یہ بچوں کا منظر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو، کچھ دن لگاتار چلے گا۔ ابھی 3-4 بستیوں میں ہمارا کام چل رہا ہے، وہاں سے بھی انشاءاللہ آئیں گی تصاویر، وہ بھی آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے، وہاں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ لیکن آپ کا تعاون ضروری ہے۔ جن احباب نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں۔ یہاں نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ واٹس اپ کریں، وہاں آپ کو جو ہے پوری تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آپ آئیے، آپ کے لیے جو دعائیں ہوئی ہیں، لمبی دعائیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہم آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو آگے خبریں بھی سنانا ہے۔ اس پر تھوڑا سا آمین کہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جو اس علاقے کے اندر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ راشن یہاں پر پہنچا ہے، یا اللہ یہاں کے غریب و غربا اور مساکین کے لیے، اور خصوصاً بیوائیں اور چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پر جو راشن بھیجا گیا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کا جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماری دنیا کے اندر جہاں بھی اس قسم کے ٹرسٹ قائم ہیں، یا اللہ سب کی غیبی نصرت فرما، سب کی غیبی معاونت۔ ناظرین گرامی، آج گجرات کے کوڈینار سے ایک تصویر آئی، بلکہ ایک اخبار کا تراشا آیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوڈینار سٹی میں گجرات کے ایک خاتون کووڈ-19 سے اس کا انتقال ہوا، مر گئی، لیکن اس کے اپنے نے
کوئی بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں، اس کا انتم سنسکار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں وہی آئے جن کا انتظار رہتا ہے، مسلمان نوجوان۔ اور یہ بہت سارے نوجوان نے، سندیش نامی ایک شخص نے جو ہے یہ بیان دیتے ہوئے نوجوانوں کو سراہا ہے۔ یہ وہی گجرات ہے جس گجرات کے ماڈل کے بارے میں کہا جاتا ہے، جہاں سے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر اپنے ہی قوم کی ایک خاتون کے انتم سنسکار کے لیے نہ ان کے گھر والے آئے، نہ ان کے قوم اور مذہب والے آئے تو کون آئے؟ مسلم نوجوان۔ اور اس کا منظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تبصرہ آپ خود کر لیں۔ ایک طرف مسلم نوجوانوں کی قربانی، تو آئیے میں کچھ تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس وقت 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لکھت گپتا، انوج جین اور آکاش ورما۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ یہ وہ بحرانی دور ہے، یہ وہ آفتوں والا دور ہے جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ہوا کیا؟ ریمڈیسیویر کو چرا کر کے بلیک مارکیٹنگ کر رہے تھے۔ 70,000 میں ایک انجیکشن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف انسان دوستی کی مثال ہے، دوسری طرف انسانیت کو شرمسار کرنے والے معاملات ہیں۔ دونوں ایک ہی طرح سے آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ خود اندازہ لگا لیں آپ کو رہنا کس کی جانب ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور کل رات کیا ہوا، وہاں کی تصویریں کیا ہے وہ لے کر کے آتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں ظالم یہودیوں اور یہاں کی فوجیوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے دالان میں گھس کر کے احتجاجیوں کے ساتھ جو یہ بھیڑیوں کی شکل میں، گروہ کی شکل میں آ کر کے ایک ایک فلسطینی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ تصاویر ہی بیان کر دیں گی کہ کل کیا کچھ ہوا تھا فلسطین۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصیٰ کے دالان میں، میدان میں، سڑکوں میں لگاتار اس وقت جو ہے ظالم یہودیوں کی دہشت گردی، ان کی غنڈہ گردی لگاتار جاری ہے، اور ان تصاویر کے ذریعے سے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جن عربوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی قسم کھا رہے یہودی، انہی کو جو ہے اپنا مہمان بنا کر کے گود میں بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں عالم اسلام کے حکمران۔ ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورونا وبا سے بری طرح متاثر راجدھانی دہلی میں مریضوں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے۔ دہلی کے چھترپور علاقے میں آئی ٹی بی پی نے رادھا سوامی ستسنگ ویاس آشرم کی جگہ پر 500 بستروں کا نیا کووڈ کیئر سینٹر تو شروع کر دیا، اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا اور وزیر صحت ستیندر جین نے اس نئے کووڈ کیئر سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جب تک داخلے کے لیے افسر کی منظوری نہیں ملتی، اس وقت جو ہے وہاں پر داخلہ نہیں لے سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کووڈ سینٹر تو بنا دیا، لیکن اگر کوئی پوری طرح سے جس کی صحت خراب ہے، اس کو فوری طور پر بیڈ چاہیے اور افسر وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس بیمار کو لے کر کے انتظار کرنا ہوگا۔ اب ایسے 500 بیڈ کا کووڈ سینٹر لے کر کے کیا کرے؟ کسی بھی قسم کی شرط کے بغیر ہر ایک کو یہاں پر استقبال کر کے ان لوگوں کا علاج کیا جائے، تب تو کوئی کارنامہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس وقت میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دہلی کے شمشان گھاٹ سے متصل شہید بھگت سنگھ کیمپ کے لوگ دھوئیں اور بدبو میں رہنے کو مجبور ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے شمشان گھاٹ میں اس وقت جو ہے لاشیں پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کی جو پڑوسی کے لوگ ہیں ان کو بدبو آ رہی ہے، اور پوری طرح سے جو ہے گل سڑے ہوئے یہاں کی لاشوں کی وجہ سے ان کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویسٹ دہلی کی شہید بھگت سنگھ کیمپ میں رہنے والے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر گاؤں واپس جانے کی اس وقت تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نزدیک کے شمشان گھاٹ پر بڑی تعداد میں لاشوں کے آخری رسومات کی ادائیگی، جس سے علاقے میں دھواں چھا جاتا ہے اور بدبو کا ماحول بن جاتا ہے۔ جھگی کالونی کے لوگوں کی اس سے کووڈ-19 مہاماری کے پھیلنے کا بھی خطرہ ستا رہا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ شمشان گھاٹ کے اتنے نزدیک رہنا کبھی بھی آسان نہیں تھا۔ جہاں پہلے ایک دن میں 3-4 لاشوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کی جاتی تھی، وہیں اب تقریباً 200-250 لاشوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کی جا رہی۔ علاقے میں رہنے والی سروج کہتی ہے کہ ان کی آنکھ لاشوں کے جلنے کی مہک سے کھلتی ہے اور وہ رات میں اسی حالت میں سوتی ہیں۔ جھگی کالونی میں تقریباً 900 جھگیاں ہیں، جن میں 1,500 لوگ رہتے ہیں۔
जो पश्चिम पूरी शमशान घाट से चंद मीटर की दूरी पर वाक़ है। तो नाज़रीन गिरामी, शमशान घाट की वजह से आम आदमी लोगों का जो है इस वक्त जीना दोभर हो गया है। और जाहिर सी बात है कि शमशान घाट जहाँ फुल हो रहे हैं, वहाँ पर नई शमशान घाट के लिए भी जो है मरघटें तैयार कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त जो TRT के हवाले से इस वक्त शाये हुई हैं, ये देख लीजिएगा। और भी तस्वीर हैं, ये देख सकते हैं जो बनाए जा रहे हैं मरघटे, जिस पर लाशों को जलाने के लिए नए शमशान घाटों को तैयार किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात बने हुए हैं। बहरकैफ इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि जो हालात हैं इस वक्त भारत के आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार कह करके कोर्ट ने इस वक्त इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से लताड़ा है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कौमी इलेक्शन कमीशन को कोरोना वायरस के दौरान इंतखाबी रैलियों की इजाज़त देने को लेकर सख्त सरजनिश की है। लाइफ लॉ के मुताबिक वाज़ेह तौर पर नाराज़ दिख रहे चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए सिर्फ आपका इदारा जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने ज़बानी तौर पर यहाँ तक कहा कि आपके अफसरों पर कत्ल का मामला दर्ज होना चाहिए। जब चीफ जस्टिस ने अदालत के फैसले के बावजूद रैली में कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, समाजी दूरी पर अमल न होने की बात कही, तब कमीशन के वकील ने कहा कि इन पर अमल हुआ था। इस पर जस्टिस बनर्जी ने कहा, जब इंतखाबी रैलियाँ हो रही थी तब आप क्या किसी और सैयारे पर थे? चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथल कुमार राममूर्ति के बेंच ने एक PIL की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तबसरा किया है। इस अर्जी में हुकाम को कोविड-19 ज़ाबितों के मुताबिक मुअस्सर कदम उठाते हुए और मुनासिब इंतज़ाम करके 2 मई को करूर में गैर जानिबदाराना गिनती करने की हिदायत देने की अपील की गई है। वैकैब नाज़रीन गिरामी, मद्रास हाई कोर्ट में इंतखाबी रैलियों को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर जो है अदालत का ये सख्त पैगाम सामने आया और कहा कि जो है कत्ल का ज़िम्मेदार इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो सकता है, उन पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट के एक जज की जानिब से आया हुआ बयान है। नाज़रीन गिरामी, परवाज़ें तो बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के लिए पहले ही बंद कर दी थी, अब अपनी सरहद भी सील कर दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की हुकूमत ने इतवार के रोज़ ऐलान किया कि हिंदुस्तान में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से हमसाया मुल्क के साथ सरहद को कल से 2 हफ्तों के लिए बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इससे कबल बांग्लादेश ने कोरोना की वजह से हिंदुस्तान के साथ तमाम परवाज़ें मुलतवी कर दी थी। वज़ीर ख़ारिजा ये कि अब्दुल मोमिन इतवार के रोज़ UNA को बताया, हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की शदीद सूरत हाल के पेश नज़र सरहद बंद करने का फ़ैसला किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक एक करके हर एक आदमी इस वक्त जो है हर एक मुल्क परवाज़ें बंद कर रहा है, आना जाना बंद कर रहा है, मुसाफिरों को अलग अलग तरह की गाइडलाइन पेश कर रहा है। वहीं पर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से यहाँ के लोगों से जो है हमदर्दी भी जता रहे हैं, चाहे फ़्लाइट्स किसी भी तरह से मुअत्तल किए गए। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली से अफसोसनाक खबर आई, प्लाज्मा डोनर की मां को भी इस वक्त बेड नहीं मिल पाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी हाँ, हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की शिद्दत पूरे उरूज पर है। आए दिन कोरोना के केसों में बेहद हिसाब इजाफा ही होता जा रहा है। एक हाथ में वालिदा की कोविड-19 मुस्बत रिपोर्ट और दूसरे हाथ में अपनी प्लाज्मा डोनेशन सर्टिफिकेट लिए सैयद यूसुफ को कम से कम 6 अस्पतालों और सेहत की देखभाल करने वाले मराकज़ के दर दर भटकना पड़ा। मशरक़ी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में वाक़ अपने घर पर इतवार की सुबह यूसुफ की 69 साल वालिदा सैफ़ा अली बेगम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनका लड़का सैयद यूसुफ ज़ारो क़तार रोने लगा। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब दूसरों को मेरी ज़रूरत होती थी तो मैंने उनकी ज़रूरियात पूरी की। मैंने प्लाज्मा 2 बार अतिया किया, वो सिर्फ इस वजह से कि मुझे लगता था कि मैं किसी की जान बचा लूँगा, लेकिन जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो सब के सब कहाँ थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जुमा की सुबह अपनी वालिदा को अपनी बहन के साथ घर छोड़ गया। अस्पताल के बिस्तरों के बारे में पूछगछ करने निकला। पहले GTP अस्पताल, फिर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गया, लेकिन बताया गया कि वहाँ कोई बिस्तर नहीं। फिर इस दिन शाम 7 बजे से 11 बजे तक बेगम और उसकी बेटी यूसुफ के हमरा एक ऑटो में इंतज़ार कर रहे थे जब उन्होंने बिस्तर का इंतज़ाम करने की कोशिश की। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी एम्बुलेंस तलब किया गया, लेकिन किसी भी तरह से कहीं नहीं मिली। बिलाखिर वापस अपने वालिदा को घर लेकर के पहुँचा तो वहाँ उनकी जान चली गई। थका हुआ और लाचार माँ और बेटा हफ्ते की सह पर 3:30 बजे घर वापस आए। यूसुफ ने कहा कि उनकी सेहत बदस्तूर ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने खाना खाना और बातें करना बंद कर दिया था। तकरीबन बेहोश थी। उनकी ऑक्सीजन की सतह 60 से नीचे थी। इसी दौरान उनका इंतकाल हुआ। नाज़रीन गिरामी, ये उस शख्स के साथ हुआ जिसने कोविड-19 को हरा करके
اس کے بعد اپنا پلازما ان مریضوں کو دیا جو اس کووڈ-19 کے متاثر تھے، لیکن خود اس کی ماں کو کوئی بیڈ نہیں مل پایا۔ اس وجہ سے اس خبر کو بڑی سرخی کے ساتھ جو ہے دی انڈین ایکسپریس نے شائع کیا ہے۔ تو ناظرین، اسے ہی کہتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے پاس، قیامت کی وقت ایک ایسا منظر ہوگا نفسا نفسی کا۔ آج بھارت میں اگر نفسا نفسی کا ایک آپ کو پریکٹیکلی نظارہ کرنا ہے تو اس وقت بھارت کو دیکھا جا سکتا ہے، بھارت کے ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح نفسا نفسی کا عالم بنا ہوا ہے۔ کیف ناظرین کرام، مجھے یہاں پر اجازت ہے، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔